السلام علیکم. ہیلو فرینڈس، آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل پر خیر مقدم ہے، ویلکم ہے. دوستو، آج کی ویڈیو بہار کے جو معروف ادیب ہیں ان کے اوپر ہے. سہیل عظیم آبادی، شاد عظیم آبادی اور جمیل مظہری. جو یہ سیریز چل رہی ہے خاص ٹاپک پر، تو اس میں سے اب میں دو تین ویڈیوز جو بہار کے معروف ادیب ہیں، جو بہار کے ادباء میں سے سوال بناتا ہے BPSC، ان کے اوپر سارے سوالات لاؤں گا. آج یہ پہلی ویڈیو ہے. اس کے بعد سید سلیمان ندوی، کلیم الدین احمد، کلیم عاجز، قاضی عبد الودود، ان سب کے اوپر بھی ویڈیو آئے گی. تو آج کی ویڈیو بہت خاص ہونے والی BPSC TRE4 والوں کے لیے، تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا. چینل پر پہلی بار وزٹ کیا آپ نے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا. آپ کو PDF چاہیے تو ٹیلی گرام سے جڑ جائیے. چینل کی ڈسکرپشن میں، ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ٹیلی گرام کا لنک ہے، وہاں آپ کو PDF مل جائے گی. اور میں آپ کو یہ بات اور بتا دوں کہ میرے چینل پہ جتنے بھی پچھلے ویڈیوز ہیں ٹاپک وائز، ان سب کو آپ لوگ ان سب کا ریویژن کریے. اگر آپ لوگ ریگولر ہیں ہمارے چینل پہ آنے والے تو ان کے ریویژن کریے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. بغیر ریویژن کے کچھ نہیں ہونے والا، یہ بھی سن لیجیے آپ. اگر آپ نے سارے ویڈیوز دیکھ لیے ہیں اور اس کا آپ ریویژن نہیں کر رہے ہیں تو آپ بھول جائیں گے، ظاہر سی بات ہے. ریویژن کرتے رہیے انشاءاللہ تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں. ہمارا پہلا سوال ہے، افسانوی مجموعہ الاؤ کی پہلی بار اشاعت کب عمل میں آئی تھی؟ آپ کے آپشنز ہیں 1938، 1943، 1940. حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. بتائیے. سہیل عظیم آبادی کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے الاؤ، یہ بات آپ جان لیجئے. سہیل عظیم آبادی کا پہلا افسانوی مجموعہ الاؤ کی اشاعت کب عمل میں آئی تھی؟ تو سہیل عظیم آبادی کے مطابق، پوری بات یاد رکھیے گا، سہیل عظیم آبادی کے مطابق اس کی اشاعت عمل میں آئی تھی 1940 میں. آپشن نمبر سی آپ کا رائٹ ہو جائے گا. لیکن اعجاز علی ارشد کے مطابق اس کی اشاعت عمل میں آئی تھی 1943 میں. تو آپ کو کیا یاد رکھنا ہے کہ الاؤ جو ہے یہ ایک افسانوی مجموعہ ہے سہیل عظیم آبادی کا، اور یہ سہیل عظیم آبادی کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے جس کی اشاعت بقول سہیل عظیم آبادی 1940 میں اشاعت عمل میں آئی تھی، اور اعجاز علی ارشد کے مطابق 1943 میں اس کی اشاعت عمل میں آئی تھی. افسانوی مجموعہ الاؤ میں کتنے افسانے ہیں بتائیے؟ تو اس کے اندر کل 16 افسانے شامل ہیں، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے. اگلا سوال، افسانوی مجموعہ نئے پرانے کا پیش لفظ کس نے تحریر کیا تھا؟ میر مہدی مجروح، شیخ عبد القادر، شیر علی افسوس. حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ الاؤ، تو الاؤ کا جو ہے، الاؤ کے اندر جو ہے تعارفی نوٹ لکھا تھا کرشن چندر نے. جو کرشن چند ہے انہوں نے مقدمہ لکھا تھا الاؤ کا. افسانوی مجموعہ اگر سوال بنے گا کہ افسانوی مجموعہ الاؤ کا مقدمہ کس نے تحریر کیا، تو وہ تھے کرشن چند. اب آپ سے پوچھا جا رہا افسانوی مجموعہ نئے پرانے کا پیش لفظ کس نے تحریر کیا تھا؟ تو یہ تحریر کرنے والے تھے، آپ کو نام بتا دوں، علی شبر حاتمی، جو اس آپشن میں نہیں ہے. تو آپشن نمبر ای آپ کا رائٹ ہو جائے گا. دیکھیے، سہیل عظیم آبادی کے 3 افسانوی مجموعے آپ کو یاد رکھنے ہیں، الاؤ، نئے پرانے اور 4 چہرے. یہ 3 افسانوی مجموعے جو ہیں سہیل عظیم آبادی کے ہیں، جو آپ کو یاد رکھنے ہیں. الاؤ، نئے پرانے اور 4 چہرے، یہ 3 افسانوی مجموعے ہیں. الاؤ کا مقدمہ تحریر کیا تھا کرشن چند نے، نئے پرانے کا پیش لفظ تحریر کیا تھا کس نے؟ علی شبر حاتمی نے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے. اگلا سوال، بے جڑ کے پودے صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ مضمون ہے، افسانہ ہے، ناول ہے. حسب بالا میں سے ایک سے زیادہ، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. بتائیے. تو بے جڑ کے پودے صنف کے اعتبار سے یہ ناول ہے، جو اس آپشن میں نہیں ہے. تو آپشن نمبر ای آپ کا رائٹ ہو جائے گا. بے جڑ کے پودے، آپ کو یہ ایک پودا نام کا رپورتاز ہے کرشن چند کا، اور یہ ہے بے جڑ کے پودے، یہ ایک ناول ہے سہیل عظیم آبادی کا. اگلا سوال، سہیل عظیم آبادی کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ پٹنہ، مظفر پور، الہ آباد. حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. تو جانیے، سہیل عظیم آبادی کا اصل نام تھا سید مجیب الرحمان. کہیں پر سید لگا رہا تھا، کہیں پر سید نہیں لگا رہا تھا. آپ کو نام رکھنا مجیب الرحمان یاد رکھنا ہے. تو سہیل عظیم آبادی کا نام کیا تھا؟ مجیب الرحمان.
اور سہیل عظیم آبادی کے نام سے یہ مشہور ہوئے ہیں. سہیل عظیم آبادی یہ پیدا ہوئے تھے 1911 میں پٹنہ میں. پٹنہ میں ان کی پیدائش ہوئی تھی اور 1919 میں الہ آباد میں ان کی وفات ہوئی تھی، لیکن تدفین عمل میں آئی تھی پٹنہ میں. تو اس سوال کے حساب سے جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی. وفات تو الہ آباد میں ہوئی تھی لیکن تدفین عمل میں آئی تھی پٹنہ میں. تو اگر سوال میں یہ رہے کہ سہیل عظیم آبادی کی تدفین کہاں ہوئی ہے تب اس وقت آپ کو پٹنہ لگانا ہے، لیکن یہ رہے کہ وفات کہاں ہوئی ہے تب آپ کو الہ آباد لگانا ہے. ٹھیک ہے، سوال کے اکارڈنگ آپ کو جواب دینا ہوگا. اگلا سوال، سہیل عظیم آبادی کا پہلا مطبوعہ افسانہ کون سا ہے؟ دیکھیے اس میں شاد عظیم آبادی کے بھی سوالات ہیں، جمیل مظہری کے بھی ہیں. یہ سب میں نے لیے ہیں تو یہ اور میں نے ایک ترتیب سے لے لیے ہیں آپ لوگوں کو یاد کرانے کے لیے. میں چاہتا تو اس میں ایک سوال سہیل عظیم آبادی کو پھر شاد کا دے دیتا، پھر جمیل مظہری کا دے دیتا کنفیوژن کریٹ کرنے کے لیے، لیکن آپ کو یاد کرانا مقصد ہے تو اس لیے میں نے ترتیب سے لے لیے ہیں سوالات. تو بتائیے سہیل عظیم آبادی کا پہلا مطبوعہ افسانہ کون سا ہے؟ سحر نغمہ، جوار بھاٹا، اندھیرے اور اجالے، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. پہلا مطبوعہ افسانہ مطلب انہوں نے افسانے لکھے لیکن جو پبلش ہوئی، جو پرنٹ ہو کے لوگوں تک پہنچا وہ کون سا؟ ایسی کچھ ایسا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ لکھ لیتے ہیں لیکن اس کی ہارڈ کاپی گھر میں رکھی رہتی ہے، نہ تو وہ پبلش ہوتی ہے نہ وہ لوگوں کے پاس پہنچتی ہے. وہ ہوتا پہلا. حالانکہ لیکن اس سے پوچھا جا رہا پہلا مطبوعہ افسانہ مطلب جو چھپ کر لوگوں تک پہنچا ہو وہ پوچھا جا رہا آپ سے. تو سہیل عظیم آبادی کا پہلا مطبوعہ افسانہ ہے سحر نغمہ. آپشن نمبر اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا. سحر نغمہ جو ہے یہ 1931 میں شائع ہوا تھا. ایک اخبار کا نام تھا اداکار. آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے سہیل عظیم آبادی کا پہلا مطبوعہ افسانہ سحر نغمہ ہے جو 1931 میں شائع ہوا تھا اخبار اداکار میں. اداکار یہ اخبار کا نام ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. اور سحر نغمہ یہ پہلا مطبوعہ افسانہ ہے سہیل عظیم آبادی کا. یہ جوار بھاٹا، اندھیرے اور اجالے یہ دونوں افسانہ بھی سہیل عظیم آبادی کا ہی ہے، تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں گے. اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں کون سا قول غلط ہے؟ سہیل عظیم آبادی نے 1949 میں روزنامہ ساتھی جاری کیا. سہیل عظیم آبادی نے 1952 میں روزنامہ تہذیب جاری کیا. سہیل عظیم آبادی 1955 میں آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہوئے تھے. حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. مندرجہ ذیل میں کون سا قول غلط پوچھا جا رہا ہے آپ سے، تو دھیان سے پڑھیے اور تب ٹک لگائیے. جلد بازی میں آپ غلط کریں گے میں جانتا ہوں، آپ کو بالکل ایک ایک چیز باریکی سے دیکھنی ہے، اس کے بعد آپ کو جواب ٹک لگانا. دیکھیے سہیل عظیم آبادی نے 1949 میں روزنامہ ساتھی جاری کیا، یہ بالکل درست ہے. سہیل عظیم آبادی نے 1952 میں روزنامہ تہذیب جاری کیا، تو روزنامہ تہذیب یہی غلط ہے. تہذیب جو تھا نا یہ ماہنامہ تھا، یہ روزنامہ نہیں تھا. سمجھ رہے ہیں اس بات کو آپ؟ روزنامہ تہذیب جو تھا یہ ماہنامہ تھا، منتھلی تھا، مہینے میں ایک بار ہی پبلش ہوتا تھا. اس میں دے رکھا روزنامہ، تو یہی غلط ہو گیا. سہیل عظیم آبادی 1955 میں آل انڈیا ریڈیو سے وابستہ ہوئے تھے، تو یہ بات بالکل درست ہے، وہ آل انڈیا ریڈیو سے جڑے تھے اور 1955 میں جڑے تھے. تو آپشن نمبر بی ہی آپ کا رائٹ ہو جائے گا. سہیل عظیم آبادی 1952 میں روزنامہ تہذیب جاری تو کیے تھے لیکن وہ روزنامہ نہیں تھا بلکہ وہ ماہنامہ تھا. سمجھ رہے نا؟ تو اس طرح سے گھما پھرا کے سوال آ سکتا ہے، تو آپ کو تھوڑے دیر ٹھہر کے دیکھنا ہے کہ پوچھ کیا رہا ہے، اس کے بعد ٹک لگانا ہے. ابھی آپ کتنے لوگوں نے ڈی پہ لگا دیا ہوگا تو اس کا غلط ہو جائے گا. سمجھ رہے نا اس بات کو؟ فرینڈز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے. اور دیکھیے آپ لوگ کہتے ہیں ابھی میں نے پچھلے پرسوں ترسوں جو ویڈیو ڈالا تھا اس میں اتنے اچھے سوالات تھے لیکن اس کو دیکھ ہی نہیں رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میں نے اس میں ریویژن کلاس لکھ دیا ہے. مطلب لوگوں کو ریویژن کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ ان کو ہر حال میں ریویژن کرنا چاہیے تبھی کچھ فائدہ ہونے والا ہے. روز نئے ویڈیو دیکھنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے جب تک آپ ریویژن کی عادت نہ ڈال لیں. تو اس ویڈیو کو جا کے ضرور دیکھیے، بہت اچھے سوالات ہیں، بہت سارے کانسیپٹ آپ کے کلیئر ہو جائیں گے. جو ریویژن کا کلاس ہے پرسوں میں نے ڈالا تھا اس کو. سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ 1911، 1914، 1915، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں.
تو سہیل عظیم آبادی کی پیدائش ہوئی تھی 1911 میں پٹنہ میں. آپشن نمبر اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا. 1911 میں. اور کن کن کی پیدائش ہوئی ہے؟ 1911 میں پیدا ہوئے تھے فیض احمد فیض. 1911 میں پیدا ہوئے تھے مجاز لکھنوی. 1911 میں پیدا ہوئے تھے حیات اللہ انصاری. 1911 میں پیدا ہوئے تھے احسان دانش. تو یہ سارے نام آپ کو یاد رکھنے ہیں. 1911 میں پیدا ہوئے تھے آل احمد سرور. ٹھیک ہے، کتنے ہو گئے؟ سہیل عظیم آبادی 1911 میں پیدا ہوئے، فیض احمد فیض 1911 میں پیدا ہوئے، حیات اللہ انصاری 1911 میں پیدا ہوئے، احسان دانش 1911 میں پیدا ہوئے، آل احمد سرور 1911 میں پیدا ہوئے. تو اس طرح سے آپ کو جیسے سن آتا ہے نا، اس سے آپ کو ریلیٹ کر کے یاد رکھنا ہے کہ کن کن کی پیدائش ہوئی ہے اس سے آپ کے بہت زیادہ سوالات آپ کو یاد رہیں گے. جیسے 1914 میں پیدائش ہوئی ہے کرشن چند کی. 1914 میں پیدائش ہوئی ہے خواجہ احمد عباس کی. 1915 میں پیدائش ہوئی ہے کن کی؟ اختر الایمان کی. 1915 میں پیدائش ہوئی ہے عصمت چغتائی کی. تو اس طرح سے چیزیں آپ کو 1915 میں پیدا ہوئے تھے راجندر سنگھ بیدی. تو یہ سب آپ کو یاد رکھنے ہیں اور آسانی سے یاد ہوگا، صرف ریویژن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے بس. آپ لوگ جانتے ہیں جو حافظ حضرات ہوتے ہیں وہ جب ایک دفعہ حفظ کر لیتے ہیں تو وہی حافظ نہیں بھولتا ہے جو ریگولر ڈیلی پڑھتا ہے. جس نے پڑھنا چھوڑ دیا وہ قرآن شریف بھول جاتا ہے، وہ بس نام کا حافظ رہ جاتا ہے. تو وہ بھی پڑھتا ہے تب یاد رہتا ہے اس کو. تو اگر آپ کسی بھی چیز کو پڑھنے کے بعد اس کی ریویژن کرتے رہیں گے نا تو وہ آپ کو بہت اچھے سے یاد ہو جائے گا، اور ایک دن اتنا اچھا یاد ہوگا کہ جس طرح آج کل سورہ فاتحہ الحمدللہ جو سورہ ہے سب کو یاد ہے بالکل، چاہے وہ 10 سال بعد پوچھ لیجئے، 1 مہینے بعد، کیوں؟ انہوں نے اتنا ریویژن کر لیا کہ یاد ہی ہے. اسی طرح سے آپ کو اتنا زیادہ ریویژن کر لینا ہے کہ یہ سب چیز آپ کو آسانی سے یاد رہیں گے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے، کوئی ٹرک نہیں ہوتی ہے اسے یاد کرنے کی، آپ کو ریویژن کرنے کی ضرورت ہے. اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں کس ناول کا انتساب سہیل عظیم آبادی کے نام ہے؟ آگ کا دریا، شکست اور انسان مر گیا، حسب والا میں سے ایک سے زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں. کیا پوچھا جا رہا ہے؟ کس ناول کا انتساب سہیل عظیم آبادی کے نام ہے؟ تو آگ کا دریا یہ قرۃ العین حیدر کی ناول ہے، شکست کرشن چند کی ناول ہے، اور انسان مر گیا یہ رامانند ساگر کا ناول ہے یہ. اور اسی ناول کا انتساب جو ہے سہیل عظیم آبادی کے نام ہے. تو آپشن نمبر سی آپ کا رائٹ ہو جائے گا. اور انسان مر گیا کے جو انتساب ہے یہ سہیل عظیم آبادی کے نام کیا تھا رامانند ساگر نے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے. اگلا سوال، جمیل مظہری نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کس سے کیا؟ بتائیے. اخبار الہند، عصر جدید، ہمدرد، حسب والا میں سے ایک سے زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں. بتائیے. جمیل مظہری. تو جمیل مظہری نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز جو ہے اخبار الہند اور عصر جدید ان دونوں سے کیا. تو آپشن نمبر ڈی آپ کا رائٹ ہو جائے گا. ہمدرد سے آغاز کیا تھا سہیل عظیم آبادی نے. دیکھیے سہیل عظیم آبادی کی تعلیم و تربیت بھی کلکتہ میں ہوئی ہے، مطلب ہائر تعلیم، اور جمیل مظہری ان دونوں نے کلکتہ میں تعلیم حاصل کی، اور ان دونوں کے ادبی زندگی کا آغاز بھی کلکتہ سے ہوا. اخبار الہند اور عصر جدید سے جمیل مظہری کا آغاز ہوا اور ہمدرد سے سہیل عظیم آبادی کا ہوا. تو یہاں پہ آپ کو یاد رکھنا، اگر یہ دے دیتا کہ سہیل عظیم آبادی نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کس سے کیا تو وہاں پر آپ ہمدرد ٹک لگاتے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے. اخبار الہند اور عصر جدید سے جمیل مظہری کی شروعات ہوئی ہے ادبی زندگی کی. اگلا سوال، جمیل مظہری کا اصل نام کیا تھا؟ میر کاظم علی، سید کاظم علی، جمیل علی، حسب والا میں سے ایک سے زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں. بتائیے. تو جمیل مظہری کا اصل نام تھا سید کاظم علی. آپشن نمبر بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا. اور تاریخی نام تھا میر کاظم علی. تو یہ دونوں باتیں آپ یاد رکھیں گے. جمیل مظہری کا اصل نام سید کاظم علی، تاریخی نام میر کاظم علی. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے. جمیل مظہری 1904 میں پیدا ہوئے تھے. کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو دیکھیے چھپرا بھی آتا ہے اور پٹنہ بھی آتا ہے، دونوں جگہ کا نام آتا ہے. تو آپ کو دونوں جگہ کا نام یاد رکھ لینا ہے جمیل مظہری کے بارے میں. 1904 میں پیدا ہوئے تھے یہ، اور 1980 میں ان کی وفات ہو گئی تھی مظفر پور میں. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں جمیل مظہری سے. اگلا سوال، جمیل مظہری کی کس یونیورسٹی میں اردو پروفیسر کی حیثیت سے تقرری ہوئی تھی؟ کلکتہ یونیورسٹی، پٹنہ یونیورسٹی، الہ آباد یونیورسٹی، حسب والا میں سے ایک سے زائد، حسب والا میں سے کوئی نہیں. اب دیکھیے تقرری جب ہوتی ہے تو اس ٹائم اسسٹنٹ پروفیسر کی ہوتی ہے. تو کوئی آپ یہ اس میں اشکال نہ کرے بھائی
کہ اردو پروفیسر کی حیثیت سے تقرری تو ہوئی تھی نہیں تھی، تو اسسٹنٹ پروفیسر، اردو اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے تقرری ہوئی تھی ان کی پٹنہ یونیورسٹی میں. آپشن نمبر بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا. جمیل مظہری پٹنہ یونیورسٹی میں اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے لگے تھے 1950 میں. تو آپ کو سال بھی یاد رکھنا ہے. 1904 میں یہ پیدا ہوئے تھے جمیل مظہری، اور انہوں نے، اور یہ پہلے جو تھے نا یہ محکمہ نشر و اشاعت کے آفیسر تھے. جمیل مظہری محکمہ نشر و اشاعت کے آفیسر تھے جمیل مظہری، لیکن انہوں نے 1942 میں جو ہے استعفیٰ دے دیا اس اپنے کام سے. پھر 1950 میں یہ پٹنہ یونیورسٹی میں اردو کے اسسٹنٹ پروفیسر مقرر ہوئے تھے. یہ بات آپ یاد رکھیں گے. اگلا سوال، اجتماعی ضدین صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ مضامین، شعری مجموعہ، مرثیہ، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں، بتائیے. اجتماعی ضدین تو یہ صنف کے اعتبار سے ہے، مضمون ہے یہ. آپشن نمبر اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا. اسی طرح سے اجتماعی ضدین ہے نا، اسی طرح سے ایک بار دو اقبال، یہ سب جو ہے ان کے جو ہے مضامین کا مجموعہ ہے جمیل مظہری کا. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے. تو اجتماعی ضدین اور دو اقبال یہ دونوں آپ کو یاد رکھنے ہیں. اگلا سوال، جمیل مظہری کا پہلا شعری مجموعہ کون سا؟ فکر جمیل، نقش جمیل، آثار جمیل، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جمیل مظہری کے جو 4 شعری مجموعے ہیں وہ آپ کو یاد رکھنا ہے. کون کون سا؟ فکر جمیل، نقش جمیل، عرفان جمیل، آثار جمیل. سب میں جمیل جمیل جڑا ہوا ہے، لیکن یہ سب آپ کو یاد رکھنا یہ ان کے شعری مجموعے ہیں. اور ان کا جو پہلا شعری مجموعہ ہے نقش جمیل. آپشن نمبر بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا. آپ لوگ پڑھتے ہیں نا کہ علامہ اقبال کا پہلا شعری مجموعہ بانگ درا، جوش ملیح آبادی کا پہلا شعری مجموعہ روح ادب. اسی طرح سے آپ لوگ پڑھتے ہیں فراق گورکھپوری کا پہلا شعری مجموعہ تحفہ خوشتر، اختر الایمان کا پہلا شعری مجموعہ گرداب. تو آپ کو پہلے سے یاد رکھنا کہ پہلے کے اوپر سوال بنا دیتا ہے. تو جمیل مظہری کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ نقش جمیل. علامہ اقبال کا کون سا ہے؟ بانگ درا. جوش ملیح آبادی کا پہلا شعری مجموعہ روح ادب. اسی طرح سے اختر الایمان کا پہلا شعری مجموعہ گرداب. یہ سب آپ یاد، مجاز لکھنوی کا آہنگ، یہ سب چیزیں آپ کو یاد رکھنی ہیں. اگلا سوال، مرثیہ مضراب شہادت کس مجموعے میں شامل ہے؟ نقش جمیل، عرفان جمیل، فکر جمیل، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. جمیل مظہری کا ایک بہت مشہور معروف مرثیہ ہے جس کا عنوان ہے مضراب شہادت. یہ مرثیہ مضراب شہادت جو ہے یہ ان کے شعری مجموعے عرفان جمیل میں شامل ہے. آپشن نمبر بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا. مرثیہ مضراب شہادت میں جو ہے 73 بند ہیں. یہ بات آپ یاد رکھیں. کتنے بند ہیں؟ 73 بند، اور یہ مسدس کی حیت میں ہے. مرثیہ مضراب شہادت جو ہے یہ پہلے تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ مرثیہ مضراب شہادت جمیل مظہری کا مرثیہ ہے، اور یہ ان کے شعری مجموعے عرفان جمیل میں شامل ہے. مرثیہ مضراب شہادت میں 73 بند ہیں، اور یہ جو ہے مسدس کی حیت میں ہے. مطلب ایک بند میں 6 مسدس، مطلب جس بند کے اندر 6 مصرے ہوں اس کو مسدس بولتے ہیں. جس کے اندر 6 مصرے ہوں اس کو مسدس بولتے ہیں. اس کے اندر 73 بند ہے، مسدس کی حیت میں ہے. تو الگ الگ سوال بن جائے گا. مضراب شہادت کس حیت میں ہے؟ تو مسدس کی حیت میں ہے. مضراب شہادت میں کتنے بند ہیں؟ 73 بند ہیں. یہ بات آپ یاد رکھیں. اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں کون سی مثنوی جمیل مظہری کی ہے؟ آب و سراب، ابر کرم، شاہنامہ اسلام، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. تو جمیل مظہری کی مثنوی ہے آب و سراب. آپشن نمبر اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا. ابر کرم، نور تجلی، یہ دونوں مثنوی جو امیر مینائی کی ہے. شاہنامہ اسلام یہ حفیظ جالندھری کی ہے. تو آپ کو یاد رکھنا ہے ابر کرم، نور تجلی یہ امیر مینائی کی مثنوی، شاہنامہ اسلام حفیظ جالندھری کی مثنوی، آب و سراب یہ جمیل مظہری کی مثنوی ہے. اگلا سوال، شکست و فتح صنف کے اعتبار سے کیا ہے؟ افسانہ، مثنوی، ناول، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. تو شکست و فتح جو ہے یہ ناول تھا جمیل مظہری کی، جو اس آپشن میں نہیں ہے. آپشن نمبر ای آپ کا رائٹ ہو جائے گا. ابھی آپ نے اوپر پڑھا
بے جڑ کے پودے، تو بے جڑ کے پودے کیا تھا؟ یہ سہیل عظیم آبادی کا کیا تھا؟ ناول تھا. بے جڑ کے پودے سہیل عظیم آبادی کا ناول تھا. اسی طرح سے شکست و فتح یہ جمیل مظہری کی ناول ہے. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے. اگلا سوال، شاد عظیم آبادی کے والد محترم کا نام کیا تھا؟ سید عباس مرزا، مرزا غلام حسین، مرزا واجد حسین، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. بتائیے. شاد عظیم آبادی کے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے، ان کے والد کا نام کیا تھا؟ ان کے والد محترم، ان کے والد محترم کا نام تھا سید عباس مرزا. آپشن نمبر اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا. شاد عظیم آبادی 1846 میں پیدا ہوئے تھے پٹنہ کے اندر، اور 1927 میں پٹنہ میں ہی ان کی وفات ہو گئی تھی. تو شاد عظیم آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ شاد عظیم آبادی کا نام تھا سید علی محمد. کیا نام تھا؟ سید علی محمد. اور شاد عظیم آبادی کے نام سے یہ مشہور ہو گئے تھے. جیسے کہ شاد تو ان کا تخلص تھا، جیسے سہیل عظیم آبادی کا نام تھا مجیب الرحمان، اور سہیل عظیم آبادی کے نام سے مشہور ہیں. اسی طرح سے شاد عظیم آبادی کا اصل نام تھا علی محمد، اور شاد ان کا تخلص ہے. اور ان کے والد کا نام ہے سید عباس مرزا. مرزا واجد حسین یہ یگانہ چنگیزی کے والد محترم کا نام ہے. کیا؟ مرزا واجد حسین یہ یگانہ چنگیزی کے والد محترم کا نام ہے. اگلا سوال، علی محمد کا تخلص کس نے شاد تجویز کیا؟ شاہ الفت حسین فریاد، خواجہ مردد، مرزا غالب، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. دیکھیے علی محمد کن کا نام ہے؟ یہ تو علی محمد یہ شاد عظیم آبادی کا نام ہے. تو پہلے تو یہ علی محمد تھے، جب یہ شاعر بنے تو تخلص ان کا جو شاد ہے یہ کس نے تجویز کیا تھا؟ کس نے کہا تھا کہ اپنا تخلص شاد رکھ لو؟ تو یہ تھے کہنے والے، تجویز کرنے والے شاہ الفت حسین فریاد. آپشن نمبر اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا. شاہ الفت حسین فریاد جو ہیں شاد عظیم آبادی کے شاعری کے استاد ہیں. تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے، اگر پوچھے شاد عظیم آبادی کا شاعری کا استاد کون ہے تو وہ ہے شاہ الفت حسین فریاد. اور شاہ الفت حسین فریاد جو ہیں ان کے استاد تھے خواجہ میر درد. تو شاد عظیم آبادی کا سلسلہ استاد جو ہے خواجہ میر درد تک پہنچتا ہے. تو شاہ الفت حسین فریاد جو ہیں یہ شاد عظیم آبادی کے استاد ہیں، شاعری کے استاد. یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ شاعری کے استاد اور انہوں نے ہی تخلص شاد تجویز کیا تھا. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. اگلا سوال، شاد عظیم آبادی کس رسالے سے وابستہ تھے؟ نسیم سحر، تسنیم، معیار، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. بتائیے. تو شاد عظیم آبادی جو ہے یہ نسیم سحر سے وابستہ تھے. آپشن نمبر اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا. کس سے؟ نسیم سحر سے. نسیم سحر ایک ہفت روزہ اخبار تھا جس کا اجرا انہوں نے کیا تھا 1874 میں. کب؟ 1874 میں نسیم سحر ہفت روزہ، ویکلی مطلب ہفتے میں ایک بار نکلتا تھا یہ اخبار نسیم سحر. تو اس کا اجرا کیا تھا شاد عظیم آبادی نے 1874 میں. یہ بات آپ یاد رکھ لیں گے. اور یہ ایڈیٹر تھے اس اخبار کے، نسیم سحر کے. اور تسنیم جو ہے یہ فانی بدایونی کا اخبار تھا، مطلب رسالہ تھا. معیار ہے یہ قاضی عبدالودود کا. قاضی عبدالودود کے دو تھے. دیکھیے ابھی میں نے ان تینوں کے نام کے ویڈیو بنائے، شاد عظیم آبادی، سہیل جمیل مظہری. اب جو آئے گا وہ جیسے وہ ہیں قاضی عبدالودود صاحب ہیں بہار کے اپنے، پھر وہ ہیں کلیم الدین احمد ہے، کلیم عاجز ہے، سید سلمان ندوی ہے. ان سب کے اوپر بھی ویڈیو آئے گی. اس ویڈیو کو آپ لائک ضرور کریے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا. پھر اس کے بعد میں اس کے اوپر بھی ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ ان تینوں چاروں ناموں کے اوپر بھی. تو دیکھیے تسنیم جو ہے یہ فانی بدایونی کا رسالہ تھا. معیار اور معاصر یہ دونوں قاضی عبدالودود صاحب جڑے ہوئے تھے معیار اور معاصر سے. تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے. اور نسیم سحر یہ شاد عظیم آبادی کا رسالہ تھا، ہفت روزہ، ہفتے میں ایک بار نکلتا تھا. یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے. اگلا سوال، نغمہ الہام کے مرتب کون ہیں؟ حمید عظیم آبادی، سہیل عظیم آبادی، قاضی عبدالودود. حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. تو نغمہ الہام کے مرتب ہیں حمید عظیم آبادی. آپشن نمبر اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا. جو شاد عظیم آبادی کے غزلوں کا دیوان ہے اسی کا نام ہے نغمہ الہام. تو نغمہ الہام کے جو مرتب ہیں یہ شاد عظیم آبادی کے شاگرد تھے حمید عظیم آبادی. انہوں نے اس کو 1928 میں ترتیب دے کر شائع کیا تھا. تو آپ کو کیا یاد رکھنا ہے کہ نغمہ الہام شاد عظیم آبادی کے غزلوں کا دیوان ہے.
اس کے معتب ہیں ان کے شاگرد حمید عظیم آبادی. کب ترتیب دیا تھا؟ 1928 میں ترتیب دے کر شائع کیا تھا حمید عظیم آبادی نے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے نغمہ الہام سے. ایک ہے گل نغمہ، وہ فراق گورکھپوری کا شعری مجموعہ ہے جس کے اوپر ان کو پہلا گیان پیٹھ ایوارڈ ملا تھا 1969 میں. تو آپ کو یہ کلیئر رکھنا ہے نغمہ الہام شاد عظیم آبادی کا جو ہے دیوان ہے غزلوں کا، اور گل نغمہ یہ فراق گورکھپوری کا شعری مجموعہ ہے جس کے عوض میں فراق گورکھپوری کو اردو کا پہلا ملا تھا گیان پیٹھ ایوارڈ 1969 میں. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے 1969. اگلا سوال، شاد عظیم آبادی کو خان بہادر کا خطاب کب ملا؟ 1891، 1898، 1893. حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ شاد عظیم آبادی کو خان بہادر کا خطاب ملا تھا. یہ ملا تھا 1891 میں. آپشن نمبر اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا. 1898 میں اکبر الہ آبادی کو خان بہادر کا خطاب ملا تھا. آپ کو دیکھیے شاد عظیم آبادی اور اکبر الہ آبادی. شاد عظیم آبادی جو ہے غزل کو شاعر ہیں، اکبر الہ آبادی یہ نظم کو شاعر ہیں، اور ان دونوں سے دو تین چیزیں آپ کو ریلیٹ کر کے یاد رکھنا ہے. شاد عظیم آبادی کو بھی خان بہادر کا خطاب ملا، اکبر الہ آبادی کو بھی خان بہادر کا خطاب ملا. تو شاد عظیم آبادی کو 1898 میں ملا تھا، اکبر الہ آبادی کو 1898 میں ملا تھا. اکبر الہ آبادی 1846 میں پیدا ہوئے، شاد عظیم آبادی 1846 میں پیدا ہوئے. تو دیکھیے اس طرح سے ریلیٹ کر کے آپ کو یاد رکھنا ہے. شاد عظیم آبادی کی وفات ہو گئی تھی 1927 میں، اور اکبر الہ آبادی کی وفات ہوئی تھی 1921 میں. تو یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. 1893 میں مقدمہ شعر و شاعری کی اشاعت عمل میں آئی تھی، جو الطاف حسین حالی کی تنقیدی کتاب ہے مقدمہ شعر و شاعری، اس کی اشاعت 1893 میں عمل میں آئی تھی. اگلا سوال، شاد کو کس نے دبستان عظیم آباد کا آبرو کہا ہے؟ قاضی عبدالودود، نور الحسن نقوی، مجنو گورکھپوری. حسب بالا میں سے ایک سے زیادہ، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. تو دبستان عظیم آباد کی آبرو، کیا دبستان عظیم آباد کی آبرو، یہ قول ہے، یہ کا کی جگہ کے ہوگا. دبستان عظیم آباد کی آبرو کون ہے؟ شاد عظیم آبادی. کس نے کہا؟ نور الحسن نقوی نے. آپشن نمبر بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا. تو نور الحسن نقوی نے شاد کو دبستان عظیم آباد کی آبرو کہا ہے. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں گے. قاضی عبدالودود نے شاد کو کہا ہے جھوٹوں کا بادشاہ. جب قاضی عبدالودود نے ان کی خود نوشت شاد عظیم آبادی کی خود نوشت کا جائزہ لیا، جو ان کی خود نوشت ہے شاد کی، ان کو جب پڑھا انہوں نے، ان کو جب جائزہ لیا ان کا، تب انہوں نے ان کو کہا جھوٹوں کا بادشاہ. جو فیکٹ انہوں نے دیکھے ہوں گے اس اعتبار سے انہوں نے شاد کو جھوٹوں کا بادشاہ کہا. کس نے؟ قاضی عبدالودود نے. اور مجنو گورکھپوری نے شاد کو کہا ہے نم آلودگیوں کا شاعر. تو یہ تینوں اسٹیٹمنٹ آپ کو یاد رکھنے ہیں. دبستان عظیم آباد کی آبرو نور الحسن نقوی نے کہا، قاضی عبدالودود نے ان کو جھوٹوں کا بادشاہ کہا ہے، اور مجنو گورکھپوری نے کہا ہے نم آلودگیوں کا شاعر کہا ہے. اگلا سوال، ناول سورۃ الخیال کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ 3، 12، 4. حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. بتائیے. تو پہلے تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ناول سورۃ الخیال جو شاد عظیم آبادی کی ناول ہے، جس کو انہوں نے 1876 میں تحریر کیا تھا منشی علی حسن کے ایما پر. تو آپ کو کیا کیا یاد رکھنا ہے کہ ناول سورۃ الخیال شاد عظیم آبادی کی تصنیف ہے. اس کے ایما پر تصنیف کیا تھا تو منشی حسن علی کے ایما پر 1876 میں تصنیف کیا تھا انہوں نے. اور یہ ناول جو ہے 3 جلدوں پر مشتمل ہے. آپشن نمبر اے آپ کا رائٹ ہو جائے گا. کون کون جلد کا نام ہے؟ پہلے جلد کا نام ہے سورۃ الخیال، دوسرے کا حیۃ المیقال، تیسرے کا حلیۃ الکمال. تو شاد عظیم آبادی کی جو ناول ہے سورۃ الخیال، یہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے. تینوں کا الگ الگ نام ہے. پہلے جلد کا نام ہے سورۃ الخیال، سورت پہلے نمبر پہ، پھر ہے حیۃ المیقال، اس کے بعد حلیۃ الکمال. تو یہ 3 نام آپ کو یاد رکھنے ہیں جو ان سورۃ الخیال کے جلدوں کے نام ہیں. اور یہ 1876 میں لکھا تھا شاد عظیم آبادی نے، ان کے ایما پر، منشی حسن علی کے ایما پر. تو یہ سب فیکٹ آپ کو یاد رکھنے ہیں. دیکھیے جو میں فیکٹ بتا رہا ہوں یہ سب آپ کو یاد ہو جائیں گے تو آپ کو ٹاپ 10 میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا. یہ جان لیجئے. یہی سب تو سوال بنے گا. سوال آئے گا کہاں سے؟ یہی سب سوال بنتے ہیں، یہی لوگ نہیں کر پاتے ہیں. اگلا سوال، یہ جو سوال دیکھ رہے ہیں بس یہی نہیں، جو فیکٹ میں بتا رہا ہوں، جیسے سورۃ الخیال جو ہے منشی حسن علی کے ایما پر لکھا گیا تھا، 1876 میں لکھا گیا تھا. ان تینوں جلدوں کے نام ہیں. کوئی سا بھی نام پوچھ لے گا آپ کے، پہلے جلد کا کیا نام ہے؟
تو آپ کو یاد رکھنا سورۃ الخیال. دوسرے جلد کا کیا نام ہے؟ حیۃ المقال. تیسرے جلد کا کیا نام ہے؟ حلیۃ الکمال. اس طرح سے. اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں کون سی مثنوی شاد کی ہے؟ چشمہ کوثر، یاد حبیب، نغمہ جافزہ، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. تو دیکھیے آپ کو شاد عظیم آبادی کے شعری مجموعے کون سے یاد رکھنے ہیں؟ ایک تو نغمہ الہام ہے، اسی طرح سے ان کا ایک میخانہ الہام ہے، حیات فریاد ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ تو آپ کے ان کے شعری مجموعے ہیں، نغمہ الہام، حیات فریاد، میخانہ الہام. یہ 3 شعری مجموعے یاد رکھنے ہیں اور ان کی کچھ مثنویاں یاد رکھنی ہیں آپ کو شاد عظیم آبادی کی، جس میں چشمہ کوثر بھی انہی کا ہے، یاد حبیب بھی انہی کا ہے اور نغمہ جاں فضا بھی انہی کا ہے. یہ تینوں مثنوی شاد عظیم آبادی کے جو آپ کو یاد رکھنی ہے. اور ان کی ایک اور مثنوی ہے جو 2 ناموں سے جانی جاتی ہے، نوید ہند، اسی کا دوسرا نام ہے مادر ہند. تو کیا یاد رکھنا آپ کو؟ شاد عظیم آبادی کی ایک مثنوی ہے نوید ہند، تو نوید ہند کا ایک اور نام ہے مادر ہند. یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ نوید ہند بھی انہی کا، مادر ہند بھی انہی کا، اور یہ تینوں بھی انہی کا شاد عظیم آبادی کا. اس سیشن کا لاسٹ سوال ہے، شاد کو حکومت کی طرف سے کتنا وظیفہ ملتا تھا؟ 500 روپے ماہانہ، 1000 روپے ماہانہ، 700 روپے ماہانہ، حسب بالا میں سے ایک سے زائد، حسب بالا میں سے کوئی نہیں. بتائیے. تو شاد عظیم آبادی کو حکومت کی طرف سے 1000 روپے ماہانہ ملتا تھا. آپشن نمبر بی آپ کا رائٹ ہو جائے گا. کتنا؟ شاد عظیم آبادی کو 1000 روپے ماہانہ ملتا تھا اس ٹائم. آپ سمجھ لیجئے بھائی 1846 میں پیدا ہوئے اور 1927 میں ان کی وفات ہو گئی. اور یہ اس ٹائم جب اصل میں یہ جو تھے یہ ملازم تھے انگریز حکومت میں، انگریزی حکومت میں ملازم تھے. کیا تھے یہ مجسٹریٹ تھے، پھر کمشنر رہے یہ میونسپل کے، مطلب یہ سرکاری ملازم تھے. تو ان کو 1000 روپے ان کی سیلری، مثلا سمجھ لیجیے آج کے ٹائم کے IAS آفیسر جو ہوتا ہے وہ تھے اس ٹائم کے شاد عظیم آبادی. اور ان کو ماہانہ ملتا تھا کتنا بھائی؟ میونسپل کا کمشنر کون بنتا ہے؟ IAS آفیسر ہوتا ہے. تو اس ٹائم یہ میونسپل کمشنر تھے یہ. تو ان کو کتنی ملتی تھی سیلری ماہانہ وظیفہ؟ 1000 روپے ماہانہ. تو یہ بات آپ کو یاد رکھنا ہے. فرینڈس اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریے گا. اور دیکھیے اس کے بعد اور جو میں نے پچھلے ٹاپک وائز ویڈیو کرائے ہیں نا ان سب کو دیکھ لیجیے، انشاءاللہ انہی سب سے سوال بنے گا. اور آپ کا جب ریویژن کلیئر رہے گا، سوال مائنڈ آپ کا کلیئر رہے گا، تو چاہے ایگزام جو ہے آچار سنہتا سے پہلے ہو جائے، ستمبر کے لاسٹ میں ایگزام ہو جائے، دیکھیے نوٹیفیکیشن بھی آئے گا، ایگزام بھی ہوگا. اب تو اتنی بات ہے کہ اتنی باتیں ہو چکی ہیں TRE 4 کے بارے میں، اب تو یہ آنا طے ہے. نوٹیفیکیشن تو آ ہی جائے گا، ہو سکتا ہے یہ لوگ ایگزام بھی کرا لیں. آپ سپٹمبر کے لاسٹ تک ایگزام کو لے کر کے ریویژن جاری رکھیے. آپ کو یہ یاد رکھنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ اگر 25 سپٹمبر یا 30 سپٹمبر کو ایگزام ہوتا ہے تو میں کیسے ایگزام دے پاؤں گا، کس طرح سے اپنا نام کٹ آف میں لا پاؤں گا. اس طرح سے آپ کو اب ریویژن میں ٹائم دینا ہے، یہ بات سمجھ لیجئے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. شکریہ.